بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پرائمریلی آج میں جس موضوع کے اوپر بات کروں گا وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور وہ کس ڈیل کے تحت وہ ان کی واپسی ہو رہی ہے. اس ایشو کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک دو اور بھی معاملات ہیں. ایک تو جو حالات جس قسم کے فلسطینیوں کے ساتھ جس قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس ظلم میں اسرائیل ڈائریکٹ ظاہر ہے جس قسم کی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کی آج بھی مطلب ہے کہ وہاں پہ میزائلز داغے جا رہے ہیں، اور پھر کوئی 2000 سے زیادہ جو فلسطینی ہیں غزہ میں ان کی شہادت ہو چکی، ہزاروں جو ہیں وہ زخمی ہو چکے. اور جو سب سے بڑے ظلم کی بات ہے کہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم اسرائیل کر رہا ہے فور دا لاسٹ اوور 1 ویک، اور آپ اس نام نہاد جو تہذیب یافتہ جو دنیا ہے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، خاص طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ ان کا کیا کردار ہے، اور کس طرح وہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں بے نقاب ہوئے. اور ظلم کی بات یہ کہ جی ایک تو یہ کہ بمباری کی جا رہی ہے وہاں پہ، اور پھر جس بمباری کے نتیجے میں بچوں کی جس طریقے سے وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ خواتین کی وہاں پہ یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ کسی قسم کی کوئی خوراک، کوئی امداد کسی قسم کی وہ وہاں پہ داخل نہیں ہونے دی جا رہی. اور اس سے بھی زیادہ آپ ظلم دیکھیں کہ پانی وہاں کا روک دیا گیا، وہاں پہ بجلی وہاں کی جو ہے وہ بند کر دی گئی. تو جس قدر جتنا زیادہ ظلم ہو سکتا ہے وہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں پیلسٹینینز کے اوپر، اور پھر اس ظلم کی ایک بڑی کلیئر کٹ ایک انڈورسمنٹ ہے ویسٹ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے. میں ان کی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ادروائز ظاہر ہے پروٹیسٹ ہے وہاں سے، اندر سے بھی بہت آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، وہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ جبر ہے، اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ جنگی جو کنونشنز ہیں UN کی، ان کی وائلیشن ہے. یہ جنگی کرائمز ہیں، جرائم ہیں یہ. لیکن اسرائیل وہ یہ ہے کہ جی وہ اسی ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے جتنی بھی ان کی اٹیکس ہیں وہ کنٹینیو کر رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرائمریلی کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، امریکہ اوپنلی اس کے ساتھ کھڑا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. تو اس چیز سے ظاہر ہے بڑا دل اداس ہوتا ہے. اور آپ جب وہ فوٹیج دیکھتے ہیں، جب ان کی وہ تصویریں دیکھی جاتی ہیں، اور جو بھی جس قسم کے حالات ہیں، اور انفارچونیٹلی مسلمان دنیا ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. OIC کے بارے میں جی کہ ہاں ایک دوسرے سے مشاورت ہو رہی ہے، پھر آپس میں مختلف مسلمان ممالک کے سربراہان یا ان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت اس قسم کی خبریں آ جاتی ہیں. لیکن کوئی اس ظلم کو روکنے والا نہیں، کوئی ظالم کا جو ہاتھ ہے اس کو روکنے والا نہیں، کوئی جو مظلوم ہے ان کی پریکٹیکلی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی اویلیبل نہیں. آپ پوری اسلامی دنیا دیکھ لیں انفارچونیٹلی. سو کیا ہوگا، کس قسم کے نتائج ہوں گے، لیکن یہ ساری کی ساری میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا یہ ڈپریسو ہے ساری سچویشن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اور دعا ہوتی ہے بندہ بار بار کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب نکالے اور کوئی تو ہو کم از کم اٹھے اور اس ظلم کو روکے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی کوئی اس قسم کی ہمیں کوئی چیز نظر آ نہیں رہی. اچھا، اب یہ ہے کہ جی اس کے ساتھ ایک اور بات جو ایک پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر کہ جی 40 روپے پیٹرول سستا ہو گیا، اور 17 تقریباً کوئی 20 سے تھوڑا سا کم ڈیزل بھی سستا کر دیا گیا پر لیٹر. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پرائمریلی 2 ریزنز تھے. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے کچھ عرصے میں پرائسز جو آئل کی پرائسز تھی وہ کم ہوئی تھیں. جو جب سے اسرائیل کا اٹیک ہوا تو تھوڑی سی پھر دوبارہ کوئی $5-6 مہنگا ہو گیا پیٹرول. لیکن یہ ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جس طریقے سے روپیہ اسٹرینتھن ہوا اور ڈالر ویک ہوا، مطلب ہے کہ 307 تک آپ کو پتا ہے کہ انٹر بینک میں، اور کوئی 340-350 اوپن مارکیٹ میں 350-340 روپے کا $1 یہاں پہ ریٹ چلا گیا تھا. تو وہ
الحمدللہ کوئی 277 پہ اس وقت ہے، اور آج پہلا مطلب ہے کہ پچھلے کوئی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ سوا مہینہ دیکھ لیں تو آج پہلا دن ہے، ویک ڈے ہے کہ جی آپ کو ابھی تک کوئی ہمیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ ڈالر جو ہے وہ مزید گرا ہو. تو اب دیکھتے ہیں آگے کہ کس قسم کے حالات ہوں گے، لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی ڈالر ابھی مزید کم ہوگا. اور لیکن اینی ہاؤ جس قسم کا جتنا ایک پیٹرول میں ایک میجر ریلیف ہے، ایک اچھی کمی ہے 40 روپے کی، اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کچھ کرے گی تاکہ اس کا جو فائدہ ہے، بیکاز پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اگر پیٹرول سستا ہو رہا ہے تو اس کے رزلٹ میں جو باقی جو اشیاء ہیں، جو باقی جو بھی کموڈیٹیز ہیں ان کو بھی سستا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے حکومت کا کردار بہت اہم ہے. اور ڈالر کی جہاں تک بات ہے کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اوپن مارکیٹ میں اور پھر انٹر بینک میں بھی ڈالر اچھا خاصا نیچے آ چکا ہے. تو اس کا ایک بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی جس وقت ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت تو فوری طور کے اوپر ایک دم سے جو ہمارے یہ جو پاکستان میں گاڑیاں ہوتی ہیں، جو گاڑیاں مینوفیکچر کرتے ہیں لوگ اور نئی گاڑیاں بناتے ہیں، وہ ایک دم سے گاڑیاں مہنگی کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں گاڑیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ انبلیویبل ہے. ظاہر ہے جن لوگوں کے پاس گاڑی ہیں تو اب تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ نئی گاڑی لے سکیں، پرانی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی ڈالر اگر اوپن مارکیٹ میں تقریباً 30 روپے نہیں بلکہ اوپن مارکیٹ میں تو کوئی 50 60 70 روپے سے بھی زیادہ نیچے آ چکا، اور اگر یہ انٹر بینک میں $30 نیچے آ چکا ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے یہ اس سے گاڑیوں کے اوپر بھی اور جو اس قسم کی جو باقی جو چیزیں ہیں ان کی پرائسز کو بھی نیچے آنا چاہیے. اور اس کے لیے وہی والی بات کہ حکومت کا بہت اہم کردار ہے. تو اصل موضوع میں آنے سے پہلے ایک اور چیز کہ جی آج سائفر کا بھی جو کیس تھا، سائفر ٹرائل کا عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ جی آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی تھی، اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا جی کہ ایک تو اس سائفر کیس کو روکا جائے، اور دوسرا وہ جو ٹرائل ہے ان کا وہ اڈیالہ جیل میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ انہوں نے اپلیکیشن دی تھی جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسپوز آف کر دیا، اور ان کی جو پی ٹی آئی کی اپلیکیشن تھی اس کو مطلب ہے کہ انٹرٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایڈمٹ نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ جی جو حالات ہیں جس قسم کے، اور چونکہ سیکیورٹی کنسرنز عمران خان صاحب کے اپنے تھے اور بار بار وہ ماضی میں وہ سیکیورٹی کی بات کرتے تھے کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، اور خاص طور کے اوپر جب ان کی پیشیاں ہوتی تھیں مختلف کیسز میں، بے شک وہ اسلام آباد عدالتوں میں آ رہے ہوتے تھے یا لاہور میں، تو ان کا ایک بڑا میجر کنسرن ہوتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس لیے وہ یہ بہت بات کیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب کو چونکہ اپنا بھی سیکیورٹی کنسرنز تھے، اور ان حالات میں جو ہے ہڈیالہ جیل کے اندر ہی ان کا جو ٹرائل ہے وہ اس کو انہوں نے انڈورس کیا. اور اس بارے میں اگر کسی قسم کی کوئی شکایت ہیں، کچھ اور اگر ریزرویشنز ہیں یا کچھ سہولتیں چاہتے ہیں یا جو بھی کچھ درخواست ہو سکتی ہے، تو پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے متعلقہ جو ٹرائل کورٹ ہے آپ اس سے اپروچ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے متعلق، جو 21 اکتوبر کو مطلب ہے کہ 4-5 دن کے بعد پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور انہوں نے لاہور میں آنا ہے، اور پھر وہاں پہ جس طرح کے ان کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ہجوم ان کو ویلکم کرے گا. کیا وہاں پہ جو مینار پاکستان میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اور جس کے بارے میں یہ کلیم ہے پی ایم ایل این کا کہ جی بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہوں گے. تو ایسے وقت میں جب میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور چند دن اب رہ گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور کے اوپر، اور خورشید شاہ صاحب اب ظاہر ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، اور ایون پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی تھی اس میں وہ کیبنٹ منسٹر بھی تھے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ڈیل مقتدر حلقوں کے ساتھ، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا اس طرح سے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی اور اس نتیجے میں پاکستان آ رہے ہیں. تو اب اس بارے میں ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا یا کوئی ڈیٹیلز نہیں دی کہ کس قسم کی ڈیل ہے، لیکن جس قسم کے حالات نظر آتے ہیں ظاہر ہے وہ اس میں یہی ہے کہ جی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف پولیٹیکل لیڈرز جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، تو اگر
پی ٹی آئی کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج سچویشن ہے، بہت بڑی ان کے لیے حالات مطلب ہے کہ ناموزوں ہیں سیاست کے لیے، اور جب آپ الیکشن آگے آ رہے ہیں پھر الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو ایک ظاہر ہے ایک فری اور فیئر آپ کو ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا، اور اس کی جو وجہ ہے وہ پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ہم کہ وہ اس کی وجہ مئی 9 کا جو ایکشن تھا، جو مئی 9 کے جو ہنگامے تھے، بیسیکلی وہ اس کی وجہ ہے، اور ان کو لگتا نہیں کہ ان کے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن جہاں پہ پی ٹی آئی کو ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات ہیں، اور لیکن اگر کچھ دوسری پولیٹیکل پارٹیز اور پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، یا سارا کچھ بھی جو یہ جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے حالات سارے سازگار بنائے جا رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی پیپلز پارٹی اپنی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کے اوپر ہیں۔ اب وہی والی بات کہ ڈیل کیا ہوئی ہے ڈیل کیا نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کی جب بات ہوتی ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کا آپ کو ثبوت تو نہیں کہیں ملے گا، لیکن کچھ سرکمٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے، کچھ چیزیں آپ کو بڑی سامنے نظر آ جاتی ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سو جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، جس طریقے سے آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں، بے شک وہ پنجاب کی ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کی طرف خاص طور کے اوپر جب کوئی بات ہو یا میاں نواز شریف صاحب کے مسئلے میں کوئی بات ہو تو ان کا کس قسم کا ویو ہوتا ہے، تو وہاں ایک صاف ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک کلیئر سپورٹ ہے پی ایم ایل این کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے یا شہباز شریف صاحب کے لیے، اور اس میں جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے اور جس قسم کے بڑے اسپیشل قسم کے حالات بنائے گئے تھے اور جو جس قسم کی ایک سپورٹ تھی پی ٹی آئی کے لیے، تو اور پھر اس وقت میڈیا کو یہ کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این کو آپ نے ان کے جلسے ولسے دکھانے سے روکا جاتا تھا، اور پھر یہ کہ جی ان کو آپ تھوڑا سا بلیک آؤٹ ہی رکھیں جتنا پاسبل ہو، اور زیادہ فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر فوکس ہوتا تھا، ان کے پورے جلسے دکھائے جاتے تھے، اور یہ بھی اب یہ ہے کہ جی اس کا بالکل ایک اپوزٹ ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کی اجازت بھی مل گئی پی ایم ایل این کو، لیکن لبرٹی چوک میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی والے، ان کو اجازت نہیں ملی۔ لیکن پی ٹی آئی، اور جب ہم 2018 کی بات کرتے ہیں اور 2023 اور 2024 کے چونکہ الیکشن 24 میں ہوں گے، تو اس میں ایک بہت بڑا فرق میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑا جو فرق ہے وہ ہے مئی 9 کا۔ اگر مئی 9 نہ ہوتا تو پھر بھی بہت سی باتیں جو کہ بڑی آبجیکشنیبل باتیں تھیں یا جو ناجائز باتیں تھیں عمران خان صاحب جو کرتے رہے، مطلب ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں، جس کے نتیجے میں میری ذاتی رائے میں مئی 9 کا جو بھی چیزیں انفولڈ ہوئیں اور جو وہاں پہ جس قسم کے فوج کے اوپر جس طرح سے حملے کیے گئے، تو وہ اسی بیانیے کا نتیجہ تھا جو عمران خان صاحب کا تھا۔ سو اگر وہ اس بیانیے تک ہی محدود رہتے اور اس کو تھوڑا تھوڑا آگے چل کے تو کم کرتے تو ان کے لیے حالات اتنے خراب پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن مئی 9 چونکہ جس قسم کا واقعہ ہو گیا تو یہ وہ چیز تھی کہ اب پی ٹی آئی کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ممکن نظر نہیں آتی۔ اور اگر اس قسم کی کوئی بات 2018 میں ہوئی ہوتی، میں مئی 9 والی بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو یہاں سے اسلام آباد سے لاہور تک وہ گئے، اور وہ مطلب ہے کہ جی ٹی روڈ سے وہ گئے، جلسے جلوس کرتے کرتے گئے، وہاں پہ خطاب بھی کرتے رہے، لیکن وہ آسمانی مخلوق کی بات کرتے رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے رہے، وہ ججز کی بات کرتے رہے، اور شاید انہوں نے جنرلز کی بھی بات کی بغیر نام لیے اس وقت۔ لیکن یہ ہے کہ جی اس حد تک، چونکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی غداری کی عمران خان صاحب کے تو اگر آپ بیانیہ دیکھیں کہ جس قسم کا بیانیہ تھا تو وہ تو بہت ہی، ایک تو میر جعفر، میر صادق، غداری، اور پھر
ہر قسم کا الزام لگایا گیا اپنے اوپر، جو ان کو اپنے قتل کی سازشیں کہ جی مجھے قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، وہ بھی الزام فوج کے اوپر، فوج کے لوگوں کے اوپر لگاتے رہے، اور یہ سب کچھ کر کے تو پھر ظاہر ہے جو مئی 9 ہوا تو وہ تو ایک ایسی چیز تھی جو پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ، جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں اس قسم کا معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات کہ پی ٹی آئی کے لیے تو معاملات ہیں ایسے، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کو ظاہر ہے یہ شکایت ہے کہ جی جس قسم کی رعایتیں پی ایم ایل این کے لیے دی جا رہی ہیں اس قسم کی کچھ رعایتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی حاصل ہونی چاہیے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس سٹیج کے اوپر بھی میاں نواز شریف صاحب نے آ کے تو اسٹیبلشمنٹ سے وہ مختلف حلقوں کی بات کر رہے تھے کہ ان سے وہ ڈیل انہوں نے کی، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی بھی پولیٹیشین، بے شک میاں نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری کسی نہ کسی طریقے سے ہماری ڈیل ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو، ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے اور دوسرے کا معاملہ خراب ہو، ہمارا ٹھیک ہو دوسرے کا خراب ہو. یہ ہمیشہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہی ریس لگی رہتی ہے انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدانوں میں. وہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ سویلین سپریمیسی والی بات ایک سٹیج کے اوپر ضرور کرتے ہوں گے، یا کوئی اپنی جب بہت سی باتیں کرتے ہیں تو اس میں ایک اس قسم کا وہ سگنل دے دیا جاتا ہے کہ جی ہم سویلین سپریمیسی کی بات یا کانسٹیٹیوشنل رول کی بات، لیکن حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ یہی کچھ ہوتا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کا تو بہت تجربہ ہے، مطلب ہے کہ تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ بھی ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ 2019 میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 2017-18 کے اس تجربے کے بعد، اس تخت تجربے کے بعد جب تیسری دفعہ ان کی حکومت ختم کی گئی، تو اس کے باوجود اگر وہ پھر 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، پھر 2022 میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی جاتی ہے، اور پھر ابھی یہی والی بات کہ ابھی پھر ڈیل کے نتیجے میں تاکہ سارے سچویشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے بہتر بنائی جائے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ جو یہ ہے کہ جی کہ ایک اگر پاکستان کا ایک موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی اگر وہ الیکشن سے باہر ہو رہی ہے، اس کو رکھا جائے گا، تو پھر دوسری جو اس کے بعد اگر کوئی پاپولر پارٹی ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے مائنس رکھنا، پوری پارٹی کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ممکن نہیں ہوگا. باقی ادروائز میں جو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں، یا وہ کلیئر ہوں گے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں. اب یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی آپ دیکھ بات کر لیں کہ اپنے تمام تر ایکسپیرینسز کے باوجود ظاہر ہے وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعلقات اور پھر اسی لحاظ سے حکومت بنانا سب کچھ، اور یہی کوشش کتنا عرصہ یہی کوشش ہے زرداری صاحب کی، اور ابھی بھی ہے. اور ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کچھ وہ کرتے رہے پچھلے 4 5 6 7 سالوں میں ان کے بڑے کلوز ریلیشن شپ رہے. بلکہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو اس دوران جس طرح بلوچستان میں جو کچھ ہوا، جو سینٹ میں ہوا، بعد میں جو سینٹ میں ہوا، اس میں بہت بڑا کردار تھا زرداری صاحب کا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مل کے سب کچھ کرتے رہے. اور عمران خان صاحب سب کچھ ہونے کے باوجود، ایک تو آپ دیکھیں کہ پورے اپنے تمام بیانیے کے باوجود یہ کہتے رہے کہ میری بات چیت ہو میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، ہمارے جو بند جو ہمارے ختم جو ہو چکے ہیں کانٹیکٹس، یہ دوبارہ سے کانٹیکٹس بحال ہونے چاہیے. سب چیزیں وہی ہیں، اور ابھی بھی یہی بات ہے کہ پوری کوشش پی ٹی آئی کی صرف یہ ہے کہ جی ہمارے کسی طریقے سے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہو جائیں. تو یہ جب ساری کی ساری اپروچ ہو ہمارے سیاستدانوں کی، اور یہی کچھ جب ہوگا تو کس سویلین سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ زبانی کلامی باتوں میں، تقریروں میں، یا ٹاک شوز میں، یا بحث مباحثہ میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز ہمیں کبھی جو ہے نا وہ آن گراؤنڈ یہ اس وقت تک نظر نہیں آئے گی جس وقت تک یہ ہمارے سیاستدان یہ والے اس اپنے جو ان کا یہ والا بیہیویئر ہے نا کہ یہ بار بار ہر ایک کی کوشش ہے کہ ہمارے فوج سے تعلقات بہتر ہو جائیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اپنے بہتر کریں، اور ہمارے جو خلاف ہیں ان کے خراب ہوں. تو یہ جب تک ریس ختم نہیں ہوگی تو ہمارے اس لحاظ سے جو ڈیموکریسی کے لحاظ سے یا سول سپریمیسی کے لحاظ سے یا کانسٹیٹیوشن رول کے لحاظ سے ہمارے حالات بہتر ہو نہیں سکتے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.